خدا نے قائن کے لیے کون سا نشان ٹھہرایا تھا؟ کیا قائن کے لیے ٹھہرایا جانے والا نشان کسی جسمانی زخم کا نشان تھا؟ یا پھر کیا وہ نشان اس کی جلد کی رنگت میں تبدیلی تھی؟ خدا نے قائن کے لیے کون سا نشان ٹھہرایا تھا؟ ہم اس سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں، اور آپ ہمارے پیج کیلوری ایونجیلیکل اپولوجیٹک سوسائٹی پر اس طرح کے اور بہت سارے اہم سوالات کے جوابات جان سکتے ہیں۔ قائن کی طرف سے اپنے بھائی ہابل کو قتل کرنے کے بعد خدا نے قائن کے سامنے اعلان کیا تھا کہ اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ اس کے جواب میں قائن نے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے۔ دیکھ، آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا، اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ خدا نے اسے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا۔ قائن کے لیے ٹھہرائے گئے نشان کی نوعیت بہت زیادہ بحث اور قیاس آرائیوں کا موضوع رہی ہے۔ وہ عبرانی لفظ جس کا ترجمہ نشان کیا گیا ہے وہ اوت ہے، اور یہ کسی نشان، علامت یا نشان کے طور پر دی گئی کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عبرانی صحائف میں دوسری جگہوں پر لفظ اوت کا استعمال 79 دفعہ کیا گیا ہے، اور اکثر اس کا ترجمہ علامت یا نشان کے طور پر کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ عبرانی لفظ اس نشان کی صحیح نوعیت کی شناخت پیش نہیں کرتا جو خدا نے قائن کے لیے ٹھہرایا تھا۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی تھا، یہ ایک ایسا نشان یا علامت تھی جس کی وجہ سے یہ بتایا گیا تھا کہ قائن کو قتل نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ تجویز کرتے ہیں کہ یہ نشان ایک داغ تھا یا کسی قسم کا ایک ٹیٹو تھا۔ بہرحال معاملہ کچھ بھی ہو، اس نشان کی درست نوعیت کی شناخت عبارت کا مرکز نہیں ہے۔ یہاں پر حقیقی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ خدا لوگوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ قائن سے انتقام لیں، اور قائن کے لیے جو نشان ٹھہرایا گیا تھا اس نے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ ماضی میں بہت سے لوگ قائن کے لیے ٹھہرائے گئے نشان کو سیاہ جلد سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ خدا نے قائن کی خاص شناخت کے لیے اس کی جلد کی رنگت کو سیاہ کر دیا تھا۔ اب چونکہ قائن خدا کی طرف سے لعنتی ٹھہرایا گیا تھا، بس اس طرح کے خیال نے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ سیاہ رنگت کی جلد والے لوگ دراصل لعنت زدہ ہیں۔ بہت سے لوگوں نے افریقی غلاموں کی تجارت اور سیاہ فام لوگوں کے خلاف امتیازی سلوک کے جواز کے طور پر قائن کے نشان کی تعلیم کا استعمال کیا۔ قائن کے نشان کی یہ تشریح بالکل غیر بائبلی ہے۔ عبرانی صحائف کے اندر لفظ اوت کہیں پر بھی سیاہ جلد کو بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ پیدائش 4 باب میں ہونے والی لعنت خود قائن کی ذات پر ہوئی تھی، اور وہاں پر قطعی طور پر یہ اشارہ نہیں ملتا کہ اس کی وہ لعنت اس کی آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوگی۔ لہٰذا اس دعوے کی کوئی بائبلی بنیاد نہیں کہ قائن کی نسل کے لوگ سیاہ جلد کے مالک ہوں گے۔ مزید برآں، اگر تو نوح کے کسی بیٹے کی کوئی بیوی قائن کی اولاد سے ہوتی، اس صورت میں تو قائن کی نسل کسی حد تک آگے جاری رہی ہوگی۔ ہم نہیں جانتے کہ نوح کے کسی بیٹے کی بیوی قائن کی اولاد میں سے تھی یا نہیں، لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو قائن کی تو ساری نسل طوفان نوح کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہوگی۔ خدا نے قائن کے لیے کیا نشان ٹھہرایا تھا؟ بائبل میں اس حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ نشان کا مطلب یا مقصد یہ تھا کہ قائن کو قتل نہ کیا جائے، اور یہ مقصد نشان کی نوعیت کی شناخت سے زیادہ اہم ہے۔ نشان جو بھی تھا، اس کا جلد کی رنگت اور قائن کی نسل پر آبائی لعنت کے نافذ ہونے کے ساتھ بالکل بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ نسل پرستی کرنے یا کسی خاص انسانی طبقے یا نسل کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھنے کے لیے
قائن کے نشان کو بطور بہانہ یا جواز استعمال کرنا بالکل غیر بائبلی ہے؟ یہ ہے اس سوال کا جواب کہ خدا نے قائن کے لیے کون سا نشان ٹھہرایا تھا۔ اگر آپ اس طرح کے اور اہم بائبلی سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج کیلوری ایونجیلیکل اپولوجیٹک سوسائٹی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن دبائیے تاکہ آپ ہماری آئندہ ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔